ہاتھ اٹھا دیے تو کہنے لگے یا اللہ پاک اے اگر امت مینوں مل جائے. خواہش ہے نا, ہر بندہ اچھی چیز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے. اے امت کہتے یا اللہ پاک مینوں مل جائے. رب تعالیٰ نے آواز دی, نہیں موسیٰ, یہ امت میں اپنے آخری نبی کو دوں گا. یہ وصف, یہ خصائل, یہ فضائل اس امت کے ہیں جو میرے آخری نبی آئیں گے. یہ امت ان کی ہے اور یہ فضائل اس امت کے ہیں. روایت سنیے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو مکہ والوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور مکہ والے بڑی خوشیاں منا رہے تھے, ویکھو اسی ایک مسلمان پھڑ لیا. اور ابو سفیان, ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, وہ سردار تھے. تو حضرت خبیب بن عدی کو پکڑ کے لے کے آئے, مکہ کے چونک میں ان کو پھانسی دینے لگے ہیں. اب تختہ دار سامنے ہے, اب ذرا منظر سمجھیے گا. حضور مدینہ شریف میں, اہل بیت ساری مدینہ شریف میں, صحابہ سارے مدینہ شریف میں ہیں, اور یہاں پہ رسول اللہ کے غلام کو پھانسی دی جانے لگی ہے. تو پھانسی کدے نہ تے دین لگے کہ تو رسول اللہ دا کلمہ پڑھ لیا. اور یہ بھی نصیب کی بات ہے, اس نام پر کوئی جان اپنی فدا کر دے. حضرت خبیب بن عدی کو ابو سفیان کہنے لگے کہ اب تو جو کلمہ پڑھ رہا ہے اور کلمہ تو نے پڑھا ہے, اب جو ہم تجھے یہ پھانسی دیں گے, کہ ابھی بھی تجھے کوئی شک, کوئی ملال, کوئی دل میں ہے, کوئی افسوس دل میں ہے؟ رشتہ ہے نا محبت کا نبی پاک سے, رشتہ ہے نا الفت کا نبی پاک سے, جذبات کا رشتہ ہے نا نبی پاک سے. تو کہنے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ حضور مدینہ شریف میں ہے, تو حضور نو نہیں پتا کہ میں کس حال چاہوں؟ پتا تو سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا, حضور کو نہیں پتا میں کس حال میں ہوں. یہاں پہ ابو سفیان نے ایک جملہ کہا, اور بڑا کم لفظوں والا جملہ تھا. وہ کہنے لگا کہ اگر تیری جگہ پہ تیرے نبی ہوتے اور ان کو ہم یوں اس طرح معاذ اللہ پھانسی دینے لگتے تو پھر تو کیا گھر میں بیٹھتا؟ تو کیا گھر میں بیٹھتا؟ یہاں پہ پھر نا عشق رسول کے خون نے جوش مارا. حضرت خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ تیرا کیا خیال ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہتے؟ ہم تو یہ گوارا بھی نہیں کرتے, ہم یہ گوارا بھی نہیں کرتے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہے اور نبی کو کوئی چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے, چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں حضور کے آگے آگے رہے, اتنے تیر ان کے جسم میں پیوست ہوئے, اتنے تیر اس طرح سے لگتا جی میں کنڈیاں والی سے ہوندی, اتنے تیر ان کے جسم میں پیوست ہو گئے. اور کوئی تیر آتا تو حضور کے آگے یوں ایسے باہیں کر دیتے, کوئی کانٹا بھی نبی پاک کو چبھ جائے تو یہ امت سے گوارا نہیں ہوتا. تیرا کیا خیال ہے؟ اچھا, اب یہاں پہ جو ابو سفیان کافر تھے نا, ابھی اسلام کی دولت سے سرفراز نہیں تھے, تو ساتھ ایک بندہ کھڑا تھا, کہنے لگے ساریاں گلاں اپنی جگہ ٹھیک نے, پر محمد دے منن والے حضور نے پیار بڑا کر دیں. اب یہ تختہ دار سامنے ہے اور ابھی بھی یہ کہہ رہے کہ نہیں میرے محمد جیسا کوئی محمد نہیں, میرے نبی کے جیسا کوئی انسان نہیں, میرے نبی کے جیسا کوئی بندہ نہیں. یہ محبت ہے امت کی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, آواز کمزور ہوگی آپ کی, ابھی بھی تھوڑی سی کمزور ہے. ارے بھائی میلاد کا مہینہ ہے, باقی میں کدی اسرار تے نہیں خیال نہیں کیتا, لیکن آج تو سبحان اللہ مٹھی یہ کرو نا اتنے یہ کرو. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن توریت شریف پڑھ رہے تھے جو ان پر کتاب نازل ہوئی. توریت شریف پڑھتے پڑھتے نا وہ پڑھ رہے تھے تو ایک امت کا ذکر آیا. اس کے بارے میں یہ لکھا تھا کہ ایک امت آئے گی اے موسیٰ, اے موسیٰ ایک امت آئے گی, اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ جب وہ کسی گناہ کا ارادہ کرے گی نا تو رب تعالیٰ اس کا گناہ لکھے گا نہیں. حالی ارادہ کیتا ہے لیکن گناہ لکھا نہیں جائے گا, لیکن جب گناہ کر لے گی نا تو گناہ ایک ہی لکھا جائے گا, گناہ ایک ہی لکھا جائے گا. لیکن وہی امت جب نیکی کا ارادہ کرے گی نا تو رب تعالیٰ نیکی کا ثواب تب سے ہی لکھنا شروع کر دے گا. حالی ارادہ کیتا ہے, نیکی نہیں کی, لیکن جب نیکی کر لے گی نا تو رب تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے دے گا. جب گناہ لکھا گیا تو گناہ ایک لکھا گیا, جب ثواب لکھا جائے نیکی لکھی جائے تو 10 گنا بڑھا کے لکھی جائے گی. تیسری بات یہ لکھی کہ اس امت کے لیے رب تعالیٰ اس پوری زمین کو جائے نماز بنا دے گا کہ جہاں مرضی وہ نماز پڑھے نماز ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے وہ پہلے
عیسائی لوگ کا ایک مخصوص گرجا ہوتا تھا، وہیں پہ جا کے عبادت کرتے تھے، لیکن اس امت کی شان یہ تھی جس کا ذکر توریت میں آیا کہ اس کے لیے رب تعالیٰ ساری دنیا کو ہی جائے نماز بنا دے کہ جہاں مرضی نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی، سڑک پہ پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، مسجد میں پڑھ لو، چھت میں پڑھ لو، بس جگہ صاف ہو، بس اتنی سی شرط ہے، جہاں مرضی نماز پڑھ لو۔ چوتھی بات، جب وہ امت بروز قیامت آئے گی نا حشر کے میدان میں، اس امت کے چہرے نور کی طرح روشن ہوں گے، نور کی طرح روشن۔ اور یہ کون پڑھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ۔ کس میں پڑھ رہے ہیں؟ توریت شریف میں، قرآن شریف میں نہیں، توریت شریف میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کلیم اللہ تھے نا، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا دیے تو کہنے لگے یا اللہ پاک اے اگر امت مینوں مل جائے، خواہش ہے نا، ہر بندہ اچھی چیز کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اے امت کہتے یا اللہ پاک مینوں مل جائے۔ رب تعالیٰ نے آواز دی، نہیں موسیٰ، یہ امت میں اپنے آخری نبی کو دوں گا، یہ وصف، یہ خصائل، یہ فضائل اس امت کے ہیں جو میرے آخری نبی آئیں گے، یہ امت ان کی ہے اور یہ فضائل اس امت کے ہیں۔ ہم نے تو کوئی دعا نہیں مانگی، لیکن حضرت موسیٰ کی دعا سنی، یا اللہ پاک ٹھیک ہے وہ امت آخری نبی کی ہوگی، پر میری یہ دعا ہے کہ مجھے بھی اس امت میں شامل کر لے، ہمیں بھی اس امت میں شامل۔ نبی دعا مانگ رہے ہیں آخری امت کی امتی ہونے کی، نبی دعا مانگ رہے ہیں، اسی تا دعا ہی کو نہیں مانگی، اسی تا بس اکھاں کھلیاں تے مسلمانہ دے گھر ساں، وہیں سے ہمیں میلاد کا بھی درس مل گیا، نے توجہ نہیں فرمائی۔ یہ گھٹی ہمیں میلاد منانے کی تو بچپن سے مل گئی، یہ بچپن سے یا رسول اللہ کا نعرہ مل گیا، بچپن سے ہمیں حضور کی غلامی بھی مل گئی، تو ہم نے تو کوئی دعا ہی نہیں مانگی، وہ نبی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ پاک کرم ہو جائے تو ہمیں بھی اس امت میں شامل فرما لے، ہمیں بھی اس امت میں شامل فرما لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ شریف پڑھنے آئے نا، اور ابھی 39 مسلمان ہوئے تھے تو حضرت عمر 40ویں مسلمان ہیں۔ جب کلمہ پڑھنے آئے تو اب یہاں پہ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو بس ایک فرضی سا ہی ہوتا ہے، دل کی کیفیات کبھی نہیں بدلی، ٹھیک ہے سارے لگا رہے ہیں ہم بھی لگا لیتے ہیں، لیکن یہی نعرہ اگر رسول اللہ لگائے تو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ شریف پڑھنے آئے ہیں، اور جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، حضور نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، سارے صحابہ نے اسی طرح سے نعرہ لگایا، 39 لوگ وہاں پہ موجود تھے، حضور بھی موجود ہے، 39 صحابہ وہاں پہ موجود ہیں، اور 40ویں حضرت عمر۔ جب نعرہ تکبیر لگتا ہے نا، یہ مطلب ہے کوئی کام وڈا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام ہے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، اور جن کی منتا تھی، جن کا روب تھا قریش پر، مکہ پر، جب وہ کلمہ پڑھنے آئے تو جب رسول اللہ نے نعرہ لگایا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پھر صحابہ نے بھی نعرہ لگایا۔ ہمارے صوفیہ یہاں پہ لکھتے ہیں کسی نے اعتراض کیا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو نعرہ رسالت بھی تو لگانا چاہیے تھا نا، لگانا چاہیے تھا نا۔ وہ کسی درویش نے کیا خوب جواب دیا، اب رسول اللہ اپنے نعرے تھوڑی لگائیں گے، اب رسول اللہ اپنے نعرے تھوڑی لگائیں گے۔ اگلی بات سنیے گا، یہ عمر آ گیا نا میرے نعرے لگانے کے لیے، یہ ابو بکر آ گیا نا نعرے لگانے کے لیے، یہ عثمان آ گیا نا نعرے لگانے کے لیے، یہ میرا علی ہے نا میرے نعرے لگانے کے لیے، اور آج کے دور میں یہ میری امت ہے نا میرے نعرے لگانے کے لیے۔ تو لاؤ نا ذرا ایک نعرہ، ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ایک نعرہ جب حضور تشریف لے کے آئے تھے مدینہ شریف، میں نے پہلے عرض کی یا محمدہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تو اے نعرہ اس کے تو دارا نہیں لیا ہے، صحابہ کو لیا ہے، اور آج اس موقع پر نعرہ تکبیر لگانا یہ تو صحابہ کی شان ہے۔ حضرت عمر نے لگائے نعرے، حضرت عثمان نے لگائے، حضرت ابوبکر صدیق نے لگائے، حضرت مولا علی شیر خدا نے لگائے یہ نعرے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لگائے یہ نعرے۔ اب یہ نعرے جہاں سے ثابت ہو گئے جی نعرہ لانا ثابت ہے، ہن جلوس دی بھی گل کر لیے، یہ آج ہم نے نکالا ہے، آج 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا ہے، اس پہ بھی لوگوں کو بڑا اعتراض ہے۔ اب جلوس کہاں سے ثابت ہے وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شریف پڑھ لیا، نعرے لگ گئے اللہ اکبر،
تو ایک دن بیٹھے بیٹھے چند دن گزرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی بندے تھے نا، تو حضور کی خدمت میں کہنے لگے جلال سے، با ادب ہو کر لیکن جلال سے، یا رسول اللہ آپ کیا سچے نبی نہیں ہیں؟ حضور فرمانے لگے میں سچا نبی ہوں۔ کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ ہمارا دین سچا ہے۔ کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ بالکل سچا ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم کب تک چھپ چھپ کے نمازیں پڑھیں گے؟ ہم کب تک چھپ چھپ کے نمازیں پڑھیں گے؟ حضور فرمانے لگے تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ زیادہ نہیں، 39 کی تعداد ہے، 40واں مسلمان میں ہوں، ایک صف کے آگے میں ہو جاتا ہوں، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس طرح جلوس کی شکل میں لائنیں بنا کر ایک کی قیادت میں کروں گا، ایک کی قیادت حضرت امیر حمزہ کریں گے، چلتے ہیں نا بیت اللہ شریف کی طرف، ہے کسی کی جرت ہمیں روک کے دکھا لے؟ اور یہاں پر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے لگاتے جب آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، اس موقع پر جب آپ مطاف میں انٹر ہونے لگے، حضرت عمر کا ذرا جلال دیکھیے گا، اپنے بازو آپ نے اس طرح سے ٹانگ لیے اور سر پر ایک صافہ تھا جس کو آپ نے کمر کے ساتھ کس لیا اور تلوار ننگی کر کے کہنے لگے کافروں سے، جن نے اپنی بیوی بیوہ کرانی نہ تے آئے سامنے، جن نے اپنے بچے یتیم کرانے نے تے آئے سامنے، ہم رسول اللہ کے دین کے مطابق نماز پڑھیں گے، جس میں ہمت ہے آ کے روک کے دکھائے، آ کے روک کے دکھائے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بھی نعرہ رسالت ہی ہے، یہ ایک انداز ہے نعرہ رسالت کا۔ حضور نے ہمیں نماز نہیں دی، اب وہ نماز حضور کے طریقے پر پڑھی جا رہی ہے کافروں کے درمیان میں بیت اللہ شریف میں، اگرچہ ابھی وہاں پہ بت تھے، بعد میں توڑے گئے، لیکن کافروں کو بتایا گیا ہے مسلمان پاویں تھوڑے نے، جدو یا رسول اللہ دا نعرہ لگتا ہے نا تو ہل کفر بھی جاندہ جائے، کفر بھی کانپنے لگتا ہے، اور عمر ہو تو پھر کیا ہی بات ہے، عمر کے نام سے تو ویسے کفر آج تک کانپ رہا ہے کہ وہ کیسر و کسرا جڑے جو آتے تھے کسی کو کہتے چل دوڑ جا سی تیری گال سن دے، لیکن جب حضرت عمر کا نام سنتے تھے یوں کانپنے لگتے تھے۔ وہ روم اپنے آپ کو بڑی سپر پاور سمجھتا تھا، لیکن جب حضرت عمر کا خط جاتا تھا، اچھا خط بھی کیسے جاتا تھا، ابھی تو وہ فلاں سیکٹری کو بلانا پڑتا ہے، پھر کلرک سے ملنا پڑتا ہے، پھر وکیل سے ملنا پڑتا ہے، پھر جج کی دستخط، فلانے کے دستخط، ٹھنگنے کے دستخط، تب یہ معاملات نہیں تھے۔ روم کے بادشاہ کو خط لکھا حضرت عمر نے، ٹھیکڑی نہیں ہوتی، ٹھیکڑی سمجھتے کیا ہوتا ہے، کچے کڑے دا ایک چھوٹا یا حصہ، اس کے اوپر اپنے دستخط کیے اور بادشاہ روم کو لکھتے ہیں کہ اسی تیری منت نہیں کرن ڈے، ہم تمہاری منت نہیں کر رہے۔ جب یہ خط، ٹھیکڑی کا خط جب بادشاہ روم کے ہاتھ میں گیا، وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا تھا، جب اس نے دیکھا تو فٹافٹ نیچے آ کے انہوں نے کہا جی میں معذرت کرتا ہوں۔ وہ ہے ایک واقعہ، لیکن وہ ذرا گہرائی میں چلے جائیں گے۔ وہ نیچے جب اترا کہنے لگا میں معذرت کرتا ہوں، عمر سے کہیے جیسے وہ کہیں گے ویسے ہو جائے گا، جیسے وہ کہیں گے ویسے ہو جائے گا۔ کوئی دستخط نہیں، کوئی سیکٹری کے دستخط نہیں، کوئی کلرک کو رشوت نہیں، کوئی جج کی منتیں نہیں، کسی وکیل کے چکر نہیں لگانے پڑے، بس ایک دستخط، بس ایک دستخط۔